جائے گا، دو عالم کے مالک و مختار کی زبان پر جب یہ ترانہ آئے گا کہ یہ امت میری ہے، یہ غلام میرے ہیں، یہ ماننے والے میرے ہیں، اے پروردگار عالم یہ گناہگار سہی امت میری ہے، پروردگار عالم گناہگار سہی بندے تیرے ہیں، جائیں گے کہاں مولا معاف کرنے والا تو ہے، پروردگار عالم جانے والے کہاں ہے مولا معاف تو کرنے والا ہے، رحمان الرحیم تو ہے، پروردگار عالم علیم بذات صدور تو ہے، پروردگار عالم ستار تو ہے، عیب پوشی تو فرمائے گا، خالق تو ہے، تو نے ان کو پیدا کیا ہے، غفار تو ہے، تو ان کو بخشے گا، پروردگار عالم جنت تیری ہے، بندے تیرے ہیں، جنت انہیں عطا کر دے، ان کی بخشش فرما۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ہم ایسے بن کر اگر جئیں، ہم اس زندگی میں اگر جئیں تو سب کچھ ہمیں میسر ہوگا، یہ سوچ کر ہم زندگی جئیں تو اللہ سب کچھ ہمیں دینے والا ہے، ہم سب کچھ لینے والے ہیں، ارے لیں گے کیوں نہیں، پیدا اسی نے ہمیں کیا ہے، مانگیں گے ہم کس سے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم دنیا سے کیوں مانگیں، دنیا کے آگے کیوں جھکیں، کسی منتری کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائیں، ہمارا رب کافی ہے ہاتھ پھیلانے کے لیے، ہم جس رب کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیں گے، اگر ہم دنیا دار کے سامنے جھولی پھیلائیں گے ممکن ہے خالی ہو جائے، خالی لوٹ کر آئیں، ہاتھ پھیلائیں خالی لوٹ کر آئیں، کسی منتری کے سامنے ہاتھ پھیلائیں خالی لوٹ کر آئیں، کسی عہدیدار کے سامنے ہاتھ پھیلائیں خالی لوٹ کر آئیں، اگر ہم ایک رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں ممکن نہیں ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، تیرے مانگنے سے سوا تجھے نہ عطا کروں تب تو کہنا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تیرے مانگنے سے زیادہ تجھے عطا نہ کر دوں تب تو کہنا۔ آج بندہ دور دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، قد افلح من تزکا، دور دور بھاگ رہے ہو اے لوگوں، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر لیا، جس نے تحقیق کے، جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لی، جس نے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر دیکھ لیا، جس نے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کر دیکھ لیا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اب اس کی راہ کی زندگی، اب اس کی لگام کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب اس کا جینے کا طریقہ کسی اور کے مقابل نہیں ہے، اب اس کے زندگی جینے کا طریقہ کسی اور کسی کی راہ پر نہیں ہے، بلکہ رب نے جیسا فرمایا ہے ویسا یہ کرنے والا ہے، اسی راہ پر یہ اپنی زندگی کو جی رہا ہے، اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اسی طریقے پر سانس لیتا ہوا آ رہا ہے۔ رب نے جب کہا نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے پہنچ گیا، رب نے جب کہا روزوں کا وقت آ گیا روزے رکھنے کے لیے تیار ہے، رب نے جب کہا تیرے اوپر زکات فرض ہو گئی ہے تو زکات دینے والا ہو جا، اس نے زکات دینا شروع کر دی، جب وقت آیا پریشانی کا تو اس نے اپنی جان کا اپنے مال کا صدقہ کر دیا، جیسا چاہا رب نے ویسے اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ آج دنیا میں جیسی رب کی مرضی کی زندگی گزاری ہے، کل قبر کے اندر رب اس کی مرضی کی زندگی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر کے دیکھیں، ہم اپنے نفس کو بدل کر دیکھیں، ہم کیا ہیں؟ ہم شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم گناہوں کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمارے ہاتھوں سے گناہ، ہماری آنکھوں سے گناہ، ہمارے کانوں سے گناہ، زبان سے دن بھر میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، پیروں سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ یہ تو یہ ہے اللہ نے دولت ہمیں دے دی ہے، اللہ نے ثروت ہمیں دے دی ہے، اللہ نے ہمیں مالداری عطا کر دی ہے، تو دولت سے ہم گناہ خرید رہے ہیں۔ اے پیارے کبھی نیکیاں بھی کر کے دیکھ لے، اللہ نیکیاں تجھے فری عطا کرنے والا ہے، اللہ کوئی نیکی میں تجھ سے دولت نہیں چاہتا، اللہ تجھ سے نیکی کے لیے پیسہ نہیں چاہتا ہے، اللہ
اللہ تجھے نیکیاں جب دیتا ہے تو تیری دولت کا بھوکا لگی ہے، کوئی انسان کوئی تیری دولت کا بھوکا لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دولت دے رہا ہے، تیری دولت کی تجھے دولت دے رہا ہے، نیکیاں دے رہا ہے، تیری دولت کی تمام رہی ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں دولت خرچ کر رہی، ارے تو فری پہنچ جا، مسجد کے اندر داخل ہو جا، رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دے، جو کچھ مانگے گا اللہ تجھے سب عطا کرنے والا ہوگا، دولت تو چاہے دولت تجھے عطا کرنے والا ہوگا، عزت تو چاہے عزت تجھے عطا کرنے والا ہوگا، جاہو حشم تو چاہے تجھے جاہو حشم مل جائے گی۔ ارے یہ تو دنیا کی دولتیں ہیں، ارے بہت سارے ولی تو ایسے ہوئے ہیں کہ انہیں دنیا داری نہیں، رب کی بارگاہ میں آ گئے، سر کو جھکا دیا، عبادت کرتے رہے، زندگی گزار دی، رب سے یہی مانگتے رہے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ان سے ایسا راضی ہو گیا، اتنا راضی ہو گیا، اب دنیا سے ہٹا کر انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ کیا ہے؟ رب سے مانگو، رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے، رب سب کچھ دینے والا ہے۔ اے لوگوں، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم دن بھر اپنے کاموں میں بزی رہے اور زبان کھول کر کہہ دیا کہ رب ہمیں دے دے، پھر بعد میں شکوے شکایت کرتے پھرے کہ ہم رب سے دعائیں مانگتے ہیں، رب ہماری سنتا رہی ہے، ہم دنوں اور رات اپنے کام میں ملوث ہیں، پھر رب سے دعائیں کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، مولا تو ہمیں دولت دے دے، ہم کو تو عزت دے دے۔ اے لوگوں، عزت رکھی رہ جائے گی، دولت رکھی رہ جائے گی، عزت اگر رب کی نگاہ رحمت میں ہماری ہو گئی تب ہماری عزت کہلائے گی۔ دنیا داری کے سامنے کیا عزت ہے؟ وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا، جسے رب چاہے عزت دے دے، جسے رب چاہے ذلیل کر دے۔ اے لوگوں، دنیا داری سے نہ چاہو، دنیا والوں سے نہ چاہو، بندگان خدا سے نہ چاہو کہ عزت یہ ہمیں دے دے، لیکن جو ایسا سوچتا ہے کہ اگر یہ سوچے دنیا والے عزت ہمیں دے دے، پیسے کی بنیاد پر یہ ہم کو عزت دے دیں، علم کی بنیاد پر یہ ہمیں عزت دے دیں، شہرت کی بنیاد پر یہ ہمیں عزت دے دیں، تقوی و طہارت کی بنیاد پر یہ ہمیں عزت دے دیں، حج ہم نے کر لیا یہ ہمیں حاجی کہہ کر عزت دیں، حافظ ہم بن گئے یہ ہمیں حافظ کے موقع پہ ہمیں عزت دے دیں، مولوی ہم بن گئے تو ہمارا مولوی کو دیکھ کر یہ ہمیں عزت دے دیں۔ نہیں، یہ عزت دنیا میں اگر ہم نے زبان سے مانگی تو یہاں مل جائے گی، لیکن قیامت میں رب فرمائے گا تجھے دولت میں نے دے دی، تو نے چاہی تھی کہ عزت مل جائے، عزت تجھے دنیا میں دے دی گئی، تجھے علم دیا، تو نے علم کی بنیاد پر دنیا میں عزت چاہی تھی، تجھے وہاں پر عزت مل گئی، تجھے عالم بنا دیا، عالم کی بنیاد پر تو چاہتا تھا کہ مجھے دولت مجھے عزت مل جائے، تجھے دنیا میں عزت دے دی گئی، تجھے حاجی بنا دیا، تو چاہتا تھا لوگ تجھے حاجی کہے، تجھے دنیا میں حاجی کہلایا گیا۔ اے لوگوں، اگر تم دنیا اور شہرت کی بنیاد پر عزت چاہتے ہو تو تمہیں دنیا میں مل جائے گی، قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب قیامت میں رب سے کہو گے کہ مولا ہم نے علم سیکھا ہے تیری رضا کے لیے، مولا ہم نے حج کیا ہے تیری رضا کے لیے، ہم سخی بنے تیری رضا کے لیے، رب کہے گا نہیں، یہ جھوٹ ہے، ارے حج کیا تو نے عزت کے لیے کیا تھا، لوگوں کی زبان پر تیرا حاجی آ جائے، تو نے عالم بنا تو لوگوں کی زبان پر عالم کہلائے، قاری بنا لوگوں کی زبان پر قاری کہلائے، حافظ بنا لوگوں کی زبان پر حافظ کہلائے، ارے امیر بنا لوگوں کی زبان پر حافظ امیر کہلائے، تجھے سب کچھ دنیا میں کہلایا گیا، اب تیرا جنت میں نہیں جہنم میں ٹھکانا ہے، اور جو رب کی مرضی کی زندگی جیتے ہیں جہنم نہیں اس کا جنت میں ٹھکانا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں عزت دنیا کی نظروں میں نہیں چاہیے، ہمیں دنیا میں عزت والا کہنے سے ہمیں عزت نہیں ملے گی، عزت ہمیں آخرت میں چاہیے، عزت ہمیں قیامت میں چاہیے، عزت ہمیں رب کے سامنے چاہیے، رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے، جب اللہ کہہ دے قد افلح من تزکا، واقعی یہ انسان ہے، یہ میرا بندہ ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے آیا ہے، یہ میرا بندہ ہے جو اپنے گناہوں سے دور رہ کر آیا ہے، یہ میرا بندہ ہے جو گناہوں سے پاک اور صاف آیا ہے، تب اللہ ہم کو عزت بخشے گا۔ وہی آئیے قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھا ہے، وہی جماعت اولیاء کاملین کی جماعت کہلائی ہے، وہی جماعت اللہ والوں کی جماعت کہلائی ہے۔ نہ انہیں دنیا داری سے مطلب ہے، نہ جاہ و حشم سے مطلب ہے، نہ دولت و ثروت سے مطلب ہے، نہ کھانے پینے سے مطلب ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا عطا کر دیا ہے، ایسا راستہ عطا کر دیا ہے، قد افلح من
تزکا، انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، گناہوں سے مبرہ رہے، گناہوں سے پاک و صاف رہے، گناہوں سے دور رہے، دنیا کی زندگی سے دور رہے۔ اگر زندگی جینی ہے تو اس خوشی میں جینی ہے، زندگی جینی ہے تو اس طمع میں جینی ہے، زندگی جینی ہے تو اس لالچ میں جینی ہے کہ رب ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اگر کلام کرے تو رب سے کلام کرے، اگر گفتگو ہو تو رب سے گفتگو ہو، بات سنیں تو رب کے کلام کی بات سنیں، اگر راستہ دیکھے تو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دیکھے، اگر بچتے ہوئے نظر آئے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچتے ہوئے نظر آئے۔ ایسا نہیں ہو ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور رب بھی ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم ہر گناہ کر رہے ہیں، آج شراب نوشی میں ہم سب سے آگے، آج زنا کاری میں ہم سب سے آگے، پیاز خوری میں سب سے آگے ہم ہوتے ہیں، سٹے بازی میں سب سے آگے ہم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر برے فعل میں ہم نظر آتے ہیں، لیکن کہیں کہ اللہ ہماری سن لے، کیسے سن لے گا؟ اے انسان تو اپنے آپ کو چینج کر، اے انسان تو اپنے آپ کو بدل، جوئے سے تو دور ہو جا، شراب نوشی سے تو دور ہو جا۔ اے لوگوں، شراب نوشی آج مسلمانوں میں یہ عام ہو چکی ہے۔ سنو سنو، اگر تم واقعی مصطفیٰ کے دیوانے ہو، واقعی تم رسول اللہ کے مت والے ہو، واقعی رسول آدم کے فرمان کو ماننے والے ہو تو سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، آپ اسلام میں شراب حرام ہونے سے پہلے ایک شراب خانے میں لوگوں کو شراب پلایا کرتے تھے، شراب لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس وقت میں شراب خانے میں لوگوں کو شراب دے رہا تھا اس وقت اعلان نبوی ہوا کہ آج سے شراب حرام ہو چکی ہے، آج سے کوئی مسلمان شراب نہیں پیے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے ہاتھوں میں پیالے تھے، میرے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، میرے ہاتھوں میں شراب کے کٹورے تھے، میں نے زمین پر چھوڑ دیے، اور جو وہاں پر جتنے بھی شراب خانے میں بیٹھے تھے سب نے اپنے اپنے گلاس چھوڑ دیے، کہا یہ دنیا کی دولتیں اپنی طرف ہیں، یہ دنیا کی ثروتیں اپنی طرف ہے، یہ دنیا کی عزتیں ایک طرف ہے، فرمان مصطفیٰ ایک طرف ہے، جہاں مصطفیٰ نے کہہ دیا وہاں مسلمان سر خم تسلیم کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ بات ہونا چاہیے، اللہ یہ نہیں ہو کہ ہم اپنے آپ میں اپنی زندگی کو جی رہے ہیں، اپنی بات کو بھی رکھیں، ہم اپنے مفاد کو بھی چاہیں لیکن گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم اگر دوسرے کا مال ہڑپے ہوئے ہیں، دوسرے کی زمین دبائے ہوئے ہیں، دوسرے کی دکان دبائے ہوئے ہیں، دوسرے کا مال دبائے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، تو اپنے اللہ کے بندے کی سن رہا ہے، اللہ کے بندے کے تو نے دل کو دکھا دیا ہے۔ اللہ بھی ارشاد فرمائے گا بروز قیامت، جو حق العباد کو لے کر جائے گا، جو بندوں کے حق کو کھا کر جائے گا، اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے میں تو تجھے بخش دوں گا، لیکن میرا بندہ کیا تجھے معاف کرنے والا ہے؟ کیا میرے بندے نے تجھے معاف کر دیا؟ جب تک خدا کا بندہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ بھی اسے جنت میں جانے کا پیمانہ نہیں سنائے گا، اللہ بھی اسے جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے سن لے، کل دنیا کے اندر تو نے جس بندے کا حق کھایا ہے اس کو تو راضی کر لے، اگر وہ راضی ہو جاتا ہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اسے تو تیار کر لے میں تجھ سے تیار ہو جاؤں گا، اگر وہ تجھے معاف کر دے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اب تو اس کے پاس جائے گا اے بندے خدا، اے میرے پڑوسی میں نے تیرا حق مارا تھا، آج میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی چاہتا ہوں، قیامت کا ماحول ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اگر جہنم میں چلا گیا سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اگر جہنم میں چلا گیا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، جتنی نیکیاں کی ہیں ساری فیل ہو جائیں گی، جتنے اچھے عمل کیے ہیں سارے برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے بندے اب تو مجھے معاف کر دے، مجھے جنت میں جانے کا پیغام سنا دے، مجھے جنت میں جانے کا پروانہ عطا کروا دے۔ وہ بندہ کہے گا دنیا میں نے بہت تیرے گھر پر چکر لگائے تھے، دنیا میں تیرے ہاتھ جوڑے تھے، دنیا میں تیرے پیر پکڑے تھے، کیا تو ماننے کے لیے تیار تھا؟ آج بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، آج میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہے گا کیسے معاف کرے گا؟ کہا جب کل دنیا کے اندر تو نے میری زمین دبائی تھی، میرا حق کھایا تھا، آج اسی حق کے بدلے میں تجھ سے نیکیاں چاہتا ہوں، نیکیاں مجھے عطا کرتے، معاف کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو کہے گا ایک نیکی کے لیے پریشان ہو، وہ کون سی نیکی ہے جو تیرا دل دکھایا ہے؟ اسی نیکی کے لیے میں جنت سے جانے کے لیے روک دیا گیا ہوں، اب تو مجھ سے نیکیاں لینے کے لیے کہتا ہے، میں تجھے نیکیاں دے دوں گا، جنت میں کیسا جاؤں گا؟ وہ کہے گا ارے اسی نیکی کی ضرورت مجھے ہے کہ تجھ سے مل جائے تو جنت میں چلا جاؤں، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ پیارو آج دنیا کے اندر ایک آپس کے دلوں کو نہ دکھاؤ، حق العباد کو پورا پورا ادا کر دو، اللہ تم سے راضی ہونے کے لیے تیار، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم تیار تو ہوں، ہماری عزت نفس سامنے آ جاتی ہے، ہماری عنایت سامنے آ جاتی ہے، کیا ہم اس سے معافی مانگے؟
ہم اس سے کیسے معافی مانگے؟ ہم تو اپنے خاندان میں بڑے ہیں، ہم تو رتبے میں بڑے ہیں، ہم تو پیسوں میں بڑے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہمیں عطا کی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا کی ہے کہ رتبے میں کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی پیسے میں بڑا ہو، کتنا ہی خاندان میں بڑا ہو، کتنا ہی تو آدمیوں میں بڑا ہو، کچھ بھی ہو تیرے پاس، چاہے تیرے پاس زمین جائیداد کی کمی نہ ہو، تجھے اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کر دی ہو، اگر تیرے پاس میں کوئی غریب البطن کھڑا ہوا ہے، کوئی غریب کھڑا ہوا ہے، تو بھی سر جھکا رہا ہے، وہ بھی سر جھکا رہا ہے، تو بھی رکوع کر رہا ہے، وہ بھی رکوع کر رہا ہے، تم بھی سجدے میں ہو، وہ بھی سجدے میں ہے، پتہ یہ چلتا ہے غریب بھی رب کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، امیر بھی رب کو سامنے سجدے کو جھکائے ہوئے ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ میرے بندو نماز پڑھ لو، تمہیں کبھی بھی غرور نہیں آئے۔ اے میرے بندو نمازوں کو ادا کرو، کبھی غرور نہیں آئے گا۔ غرور اسے آتا ہے جو نمازوں کو دل سے نہیں پڑھتے، غرور اسے آتا ہے جو نمازوں کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے، غرور اسے آتا ہے جو نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، صرف فارملٹی ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اے لوگوں نمازوں کو دل سے پڑھو اور ایسی نماز کرو کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایسی نماز پڑھو، اور ان سے پہلے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو نماز ایسی پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایسی نمازوں کو ادا کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم دل میں اتنا خیال رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج اس دور کے اندر ہم چاہیں لاکھوں بیانات سن لیں، لاکھوں تقریریں سن لیں، اگر ہم نے نمازوں کو پابندی نہیں کی تو ہمارا سب سننا بیکار۔ ہم چاہیں کتنا ہی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم جلسے جلوس کرائیں، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا عاشق مصطفیٰ کہلائیں، عاشق غوث اعظم کہلائیں، اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو ہم کوئی عاشق نہیں۔ نماز ہم نے ترک کر دی، ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں ہی نہیں، فارملٹی ادا ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ جو لوگ کہہ دیتے ہیں ارے ہم تو غوث اعظم کے مت والے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ان کے محبت کے صدقے میں بخش دیے جائیں گے، حضور کی محبت کے صدقے میں بخش دیے جائیں گے، یقیناً بخش دیے جاؤ گے، یقیناً بخش دیے جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، گناہوں کی وجہ سے مار کھانا پڑے گی، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ وہ تو رب کی رحمتیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ بروز قیامت میں ایک ایسا سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا کہ سر کو سجدے سے نہ اٹھاؤں گا، اللہ بار بار مجھ سے کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے گا، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لو، جو مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سر کو نہیں اٹھاؤں گا، بار بار رب ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ جب کئی مرتبہ میرا رب ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھا لو، تب میں سر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے اللہ میں دنیا کی کچھ نہیں چاہتا، دنیا میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، آج آخرت میں بھی کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری امت کو بخش کے جنت کے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری امت کو بخش کے جنت کے حوالے کر دے۔ اے لوگو میرا رب ارشاد فرمائے گا محمد جاؤ جتنے امتیوں کو نکالنا چاہتے ہو نکال لو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک ایک کو آواز دے کر نکالیں گے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھتے کیا ہو، محمد تنہا ہے، میرا رسول اکیلا ہے، میرا محبوب اکیلا ہے، تمام فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ، تمام فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ، میرے محمد کی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ فرما، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یہ محبت ہے اللہ کی امت اپنے بندوں سے، یہ محبت ہے اللہ کی امت محمدیہ سے۔ اے لوگوں لیکن ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے، اگر ہم نہیں کریں گے کچھ بھی تو بروز قیامت یہ 2,24,000 یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء جب میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر اگر یہ کہہ دیا اے محمد تمہاری امت تو بہت اچھی تھی، تمہاری امت کے لیے تو تمام دلیلیں آئی تھی، تمہاری امت کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک خوشخبریاں تھی، لیکن آپ کی امت نے کیا تمہاری امت نے کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں؟ نماز تمہاری امت نے نہیں پڑھی، روزہ تمہاری امت نے نہیں رکھا۔ اے لوگوں
اگر میرے آقا کے سامنے یہ بات کہہ دی گئی تو ہماری وجہ سے میرے نبی کا سر جھک جائے گا، ہماری وجہ سے میرے نبی کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اگر عاشق ہے تو وہ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی نبی ہو اس کے سامنے میرے مصطفیٰ کو شرمندگی اٹھانا پڑے۔ کوئی عاشق یہ گوارا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عاشق تو یہ کہے گا، عاشق تو یہی کہے گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہم دنیا میں بھی مصطفیٰ کے گیت گائیں، قبر میں اٹھے تب بھی مصطفیٰ کے گیت گائیں، حشر میں جائیں جب بھی مصطفیٰ کے گیت گائیں، اور اس شان سے جائیں کہ جب دولہا بنائے جائیں گے غوث حشر میں، جب دولہا بنائے جائیں گے غوث حشر میں، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات، ہم قادری بھی جائیں گے ان کی بارات میں، اس شان سے ہم جائیں۔ اے لوگو، آج ہم غوث اعظم جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان کہ ہم اس محفل تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے 571 ہجری میں، آپ کا جنم ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کا برتھ ڈے ہوا، اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن چاند کی پہلی تاریخ، جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے اسی دن رمضان مبارک کا چاند نظر آیا۔ اور غوث اعظم جس وقت پیدا ہوئے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، چاند نظر نہیں آیا، چاند کسی نے نہیں دیکھا۔ جب صبح کا وقت ہوا لوگوں نے کہا کہ چاند کسی کو نظر آیا، روزہ رکھا جائے، روزہ رکھیں، چاند کسی نے دیکھا؟ سب نے کہہ دیا کسی نے چاند نہیں دیکھا۔ تو کسی نے کہا کہ چلو موسیٰ جنگی دوست کے یہاں چلو، چلو حضرت عبداللہ صومعی کے یہاں چلو، ان کے یہاں نباسہ آیا ہے، حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا آیا ہے، حضرت فاطمہ ام الخیر کا لخت جگر آیا ہے، فاطمہ ام الخیر سے پوچھو کہ تیرے بیٹے نے دودھ کو نوش کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تیرے بیٹے نے دودھ پیا ہے نہ پیا ہے، اگر دودھ پیا ہوگا تو سمجھ لینا چاند نظر نہیں آیا ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا ہوگا تو سمجھ لینا آج سے روزہ شروع ہو چکا ہے، ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ پورا گاؤں ایک بار ہی، پورا شہر جیلان ایک بار ہی حضرت عبداللہ صومعی کے دربار میں حاضر ہے، حضرت موسیٰ جنگی دوست کے دروازے پر حاضر ہے، اور آواز دی، اے فاطمہ ام الخیر ذرا یہ بتاؤ کیا تیرے لاڈلے نے، کیا تیرے نور نظر نے، کیا تیرے بیٹے نے، کیا تیرے نور نظر نے، کیا تیرے دل کے چین نے آج تیرا دودھ تناول فرمایا ہے، کیا تیرا دودھ نوش فرمایا ہے؟ تو حضرت فاطمہ ام الخیر کہتی ہے نہیں، میرے بیٹے نے آج دودھ نہیں پیا ہے۔ سب میں اعلان کر دیا گیا آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے، آج روزہ شروع ہو چکا ہے، سب لوگ روزہ رکھیں، کوئی افطار نہیں کرے گا، شام کو افطار کیا جائے گا۔ یہ شان ہوا کرتی ہے، ایسی شان ہوا کرتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا غوث اعظم پر اس وقت میں روزہ فرض تھا؟ کیا غوث اعظم کے لیے اس وقت روزہ جائز تھا؟ نہیں، یہ بات ہوا کرتی ہے محبت کی، یہ بات ہوا کرتی ہے عقیدت کی، یہ بات ہوتی ہے رب سے الفت کی۔ جس نے رب سے الفت کی ہے تو ایسی الفت کی ہے کہ اپنے وقت کی مثال بن کر آیا ہے کہ لوگ اس مثال کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا کہنے واہ، اس مثال کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ بھائی غوث اعظم جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان ہے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا حضور ہم نے بہت سارے اولیاء کاملین کو دیکھا ہے، بہت سارے اولیاء کاملین کسی نہ کسی دن سے منسوب ہے، کسی نہ کسی دن سے آپ منسوب ہے، کسی نہ کسی دن ان کا عرس منایا جاتا ہے، کسی نہ کسی دن ان کی فاتحہ لگائی جاتی ہے۔ اے عبد القادر ذرا یہ بتاؤ آپ کے بعد ہم آپ کو کس نام سے یاد کریں گے؟ آپ کے جانے کے بعد کون سے روز سے ہم آپ کو یاد کریں گے؟ کس دن سے آپ کو یاد کیا جائے گا؟ آپ کا کون سا دن ہوگا؟ حضرت غوث اعظم جیلانی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، سنو میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا، چاند و عرش کو بنایا، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس دنیا کو بنایا ہے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اس زمین کے فرش
فرش کو بچھایا ہے. دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کربلا جب برپا ہوا تو دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حتیٰ کہ ہر شے دن 10ویں کی تھی, رات 11ویں کی تھی. پتہ یہ چلتا ہے 11ویں رات بڑی معتبر ہے. پتہ یہ چلتا ہے 11ویں رات بڑی برکتوں والی ہے. ہمارے باپ ہمارے جانے کے بعد میں ہمارے خلفاء, ہمارے محبین, ہمارے مریدین, ہمارے چاہنے والے اگر ہمیں کسی نام سے پکاریں گے تو وہ رات 11ویں کی ہوگی, اور 11ویں والے پیر کے نام سے ہمیں یاد کیا جائے. ہمیں کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد. ہمارے جانے کے بعد ہمیں جب بلایا جائے گا تو 11ویں والے پیر کے نام سے بلایا جائے گا. آج دنیا میں دیکھ لیجئے, جہاں 11ویں شریف ہوتی ہے انسان کا کسی ولی کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے, انسان کا کسی ولی کی طرف دماغ نہیں جاتا ہے. اس کا دماغ آتا ہے غوث اعظم جیلانی بغدادی علیہ الرحمت والرضوان. وہی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیلان کے اندر جب پیدا ہوئے ہیں, آپ جب پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بالکل آپ کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں بھیجا ہے. نبی کونین جس وقت دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ کے محبوب زمین پر آتے ہی, قدم رکھتے ہی, حضرت آمنہ کے شکم سے آتے ہی آپ نے سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. اور وہی حضرت عبد القادر جیلانی ہے جن کی بشارت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے, جن کی بشارت میرے نبی کونین دیتے ہوئے صحابہ اکرام میں ارشاد فرماتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو, جیسی شان اللہ نے مجھے تمام نبیوں میں عطا کی ہے, جیسی شان مجھے اللہ نے تمام رسولوں میں عطا کی ہے, میری امت میں, میری آل میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا, میرا ایک نواسا پیدا ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی عبد القادر نام عطا فرمائے گا. اللہ نے اس کو وہ مرتبہ ولیوں میں عطا کیا ہے جو مجھے نبیوں میں عطا کیا, جو مجھے نبیوں میں عطا کیا ہے. اللہ نے اسے وہ مرتبہ ولیوں میں عطا کیا ہے. مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا, عبد القادر کو تمام ولیوں کا سردار بنایا, مجھے تمام نبیوں کا امام بنایا, عبد القادر کو تمام ولیوں کا امام بنایا. اب عبد القادر جیلانی علیہ الرحمت والرضوان پیدا ہو رہے ہیں. فاطمہ ام الخیر فرماتی ہے جب میرا بیٹا لخت جگر مجھ سے خروج ہوا تو میں نے رونے کی آواز نہیں سنی ہے, میں گھبرائی کہیں ایسا تو نہ ہو میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی اپنی سانسوں کے دھاگے کو چھوڑ کر آیا ہو, اپنی سانسیں چھوڑ کر آیا ہو, رویا نہیں ہے. مجھے گھبراہٹ ہوئی, مجھے بڑی ہی رونا آیا جب میں نے اپنے بیٹے عبد القادر کی طرف دیکھا ہے. تو کیا دیکھتی ہوں, کل میرا مصطفیٰ سجدے میں سر کو جھکائے ہوئے ہے, آج میرا عبد القادر پیدا ہوا ہے تو سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے کہتا ہے سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی. پاک ہے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ و والا ہے, پاک ہے وہ ذات. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے عبد القادر جیلانی کی, ارشاد فرما دیا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں عبد القادر کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں میری آدھی امت کی بخشش فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں آدھی امت کی بخشش فرما دے گا. یہ شان لے کر عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب جس وقت دنیا میں آئے اس وقت کیا معاملہ تھا, اس وقت یہ معاملہ تھا کہ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اس کے یہاں کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی کسی بت کے نام پر بلی چڑھا دیا جاتا تھا, اسے گھر سے باہر ڈال دیا جاتا تھا. بیٹیوں کو لوگ پالنا نہیں کرتے تھے. اللہ نے محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری دنیا میں اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیے ہیں. اب حضرت غوث الورا کا نمبر ہے, اب حضرت غوث الورا کی باری ہے, جناب عبد القادر جیلانی کی باری ہے. جب عبد القادر جیلانی بغدادی جب جیلان کے اندر پیدا ہوتے ہیں آپ کی قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سال تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے. اور یہ نہیں, جتنے بھی بیٹے ملک جیلان شہر جیلان کے اندر پیدا ہوئے, جس سال میں حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے, جس دن میرے غوث آدم پیدا ہوئے, اس سال اور اس دن جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بیٹے ہی نہیں بلکہ ان بیٹوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی. یہ غوث آدم کا صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیٹوں کو ولایت عطا فرمائی. جتنے بھی بیٹے اس وقت میں دنیا میں تشریف لائے سب کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی.
مرتبہ غوث اعظم کا دیکھیے. حضرت غوث اعظم جیلانی بغدادی علیہ الرحمن ہے. ماں سے کسی نے پوچھا اے عبد القادر ذرا یہ بتاؤ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ ولایت کے مرتبے پہ فائز ہیں؟ حضرت عبد القادر فرماتے ہیں کہ میں جس وقت مدرسے جایا کرتا تھا، اپنے گھر سے جب نکلتا تھا تو میں دیکھتا تھا دو نورانی شکل والے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور جب میں مدرسے کے دروازے پر پہنچتا تو آواز آتی اے اللہ کے بندو ہٹ جاؤ، جگہ دے دو اللہ کا ولی تشریف لے آیا ہے، جگہ دے دو اللہ کا ولی تشریف لے آیا ہے. حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے میں ادھر ادھر دیکھتا کہ کون اللہ کا ولی تشریف لے آیا، یہاں تو کوئی نہیں ہے. پھر آواز آتی اے عبد القادر یہ کسی اور کے لیے نہیں تیرے لیے اعلان ہو رہا ہے، تم ہی اللہ کے ولی ہو، جاؤ اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. آپ 55 کی عالم میں آپ کے اساتذہ اکرام، آپ کے استاد آپ کی صورت کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی صورت کو دیکھتے اور کہتے کیا نور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ایک استاد آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں عبد القادر جب تم آتے ہو تو ہمارے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے، عبد القادر جب تم آتے ہو تو ہمارے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ذرا یہ بتاؤ کیا تم جن ہو یا بھوت ہو، کیا تم کسی جن کی اولاد ہو؟ حضرت عبد القادر کہتے ہیں الحمدللہ میں کسی جن کی نہیں بلکہ انسان کی اولاد ہوں، اللہ نے مجھے انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میں کوئی بھوت اور جن نہیں ہوں. تو کہتے ہیں تمہارے آنے سے ہمارے دلوں پر لرزہ کیوں طاری ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کانپنے کیوں لگتے ہیں؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی شان ہے، یہ رب کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے نبی جس علاقے میں چاہتے تھے کہ ادھر اسلام کی دعوت دی جائے، جس شہر میں چاہتے تھے کہ وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا جائے، تو آپ کے جانے سے 40 روز پہلے آپ کی ہیبت وہاں پہنچ جایا کرتی تھی. 40 روز پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اس شہر میں پہنچ جایا کرتا تھا. اب نبی کے صدقے میں یہ عادت مجھے ملی ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں میرے جانے سے پہلے میرے خوف ان کے دلوں میں پہنچ جایا کرتا. اور پہنچے کیوں نہ؟ جناب غوث اعظم جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان ہے، بغداد معلیٰ کی جامع مسجد میں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں. میرے غوث اعظم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جن آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک سانپ کی شکل اختیار کی. وہ شیطان جن تھا، اس نے ایک سانپ کی شکل اختیار کی اور آپ کے جبے کے نیچے سے گھسا اور آپ کے پورے پیٹ پر، آپ کے سینے پر تمام آپ کو گھیر لیا. اور گھیرنے کے بعد آپ کے گریبان سے نکلا اور نکلنے کے بعد آپ کے سامنے منہ کھول کر کھڑا ہو گیا، منہ سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں. میرے غوث اعظم جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی ہی نماز پڑھتے رہے، ذرہ برابر بھی آپ کے ایمان میں ڈگمگاہٹ نہیں آئی، ذرہ برابر بھی آپ کے حوصلے میں کمزوری نہیں آئی. میرے غوث نے رکوع کیا، سجدہ کیا، خود شیطان ہٹ گیا، اور جب ہٹ گیا میرے غوث نے سلام پھیرا، دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا میں شیطان ہوں. اے عبد القادر تیرے ایمان کو چھیننے آیا تھا. اے عبد القادر میں نے لاکھوں ولیوں کو اسی ہلیے سے ڈرا دیا ہے، اسی بہانے سے ڈرا دیا ہے. میں ان کے پیٹ میں گھس جاتا ہوں، میں ان کے جسم پر چپک جاتا ہوں سانپ بن کر، اور ان کے سامنے آگ کے لپے چھوڑتا ہوں. وہ لوگ نماز چھوڑ کر بھگ جاتے ہیں، وہ لوگ اپنا ایمان چھوڑ کر بھگ جاتے ہیں. عبد القادر کہتے ہیں عبد القادر نے ارشاد فرمایا، میرے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا وہ اور ہوں گے جو اپنا ایمان دے دیں گے، وہ اور ہوں گے جو اپنا ایمان دے دیں گے، اما ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے نام پر جان دے دیں گے. ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے نام پر جان دے دیں گے، اور ہوں گے جو اپنا ایمان دے دیں گے. میرے غوث نے فرمایا یہاں تو اللہ کا کرم ہے، یا تو رسول اللہ کی عنایتیں ہیں، یا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشیں ہیں. یہاں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے. نماز کی بات آ گئی ہے، آج ہم غوث اعظم کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے، اور غوث اعظم کی نماز کا معاملہ دیکھیے، غوث اعظم کی عبادتوں کا، ریاضتوں کا معاملہ دیکھیے. اللہ اللہ، آپ بچپن کی حالت میں ہیں تب آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے. آج ہم دھندے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہماری زبانوں پر یہ آتا ہے کہ ہم جب تک
کام میں جھوٹ نہیں بولیں گے ہم کام کیسے کر پائیں گے؟ ہم دھندے میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ دھندے میں تو جھوٹ بولنا جائز ہے، دھندے میں تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہیں کام میں ہو تب بھی سچ بولنا چاہیے۔ جس کام میں تم نے جھوٹ بول دیا، ارے پیسہ تمہارا لگا ہوا ہے، محنت تمہاری لگی ہوئی ہے، جھوٹ بول کر اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ بول کر اسے ناجائز کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی کے غلام، میرے نبی کے صحابی جب مدینہ طیبہ سے آپ ہندوستان میں پہلی بار کپڑا بیچنے کے لیے آئے ہیں، آپ جب آنے کے بعد میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیسا ہی وقت ہو، کیسا ہی موڑ آ جائے، کبھی جھوٹ نہ بولنا، تم سامان بیچنا ہمیشہ سچائی کے ساتھ بیچنا، جو بھی تمہارے سامان میں نقص ہو اس نقص کو بتا کر بیچنا۔ آج ہمارا مسلمان بھائی ہے اگر کوئی سامان بیچتا ہے اگر اس میں نقص ہو تو اسے چھپا کر بیچ دیا کرتا ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی ہے اپنے کام کا عیب چھپا کر بیچ دیا کرتا ہے اور بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ صحابی رسول کیرل کی سرزمین پر آئے، کپڑا بیچنا چاہتے ہیں، کپڑے کا پورا تھان ہے، ایک بنی نے کہا کہ یہ تھان مجھے دے دو، کہا ٹھیک ہے آپ کو ہم دے دیتے ہیں لیکن پہلے ہماری کچھ باتیں سن لیجئے۔ کہا کیا سنیں؟ آپ نے تھان کو کھولا اور تھان کھولنے کے بعد کہا دیکھیے 4 دھاگے یہاں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، 2 دھاگے یہاں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اب بتائیے کتنے میں خریدیں گے؟ جب یہ دیکھا تو چہروں کو دیکھنے لگے، ان کی شکلوں کو دیکھنے لگے، کہا کیا معاملہ ہے؟ تم تو تھان بیچ رہے تھے، اتنا اندر کھول کر میں بھی نہیں دیکھتا، جب بعد میں دھاگے ٹوٹے نکلتے میں آپ سے کچھ نہیں کہتا، آپ نے کیوں بتایا آپ کو دام کب ملے گا؟ آپ نے اپنے کپڑے کے عیب کیوں بتائے؟ کس نے آپ کو یہ سبق دیا ہے؟ کس نے آپ کو یہ درس دیا ہے؟ کس نے یہ طریقہ جینے کا سکھایا ہے؟ کس نے یہ سلیقہ زندگی کا سکھایا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں ہمارے آقا نے جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے، میرے نبی نے جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے کہ دھندے میں کیسا ہی ہو جھوٹ نہیں بولنا، گھاٹا ہو تو بھی تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، منافع ہو جب بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، گھاٹا ہوگا سچائی کے ساتھ کرے گا، اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جائیں گی۔ اللہ یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ جب یہ بات کہی کہ کون تمہارے نبی ہے، کون تمہارا رسول ہے، میں نہیں جانتا ہوں، صحابی رسول نے کہا تھا کبھی آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے جی ہاں، جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے میں ساحل سمندر پر ٹہل رہا تھا، میں سمندر پر ٹہل رہا تھا، میں نے دیکھے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کہا جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کہی وہی میرا مصطفیٰ ہے، جس نے چاند کو توڑ کر جوڑ دیا وہ آخری پیغمبر ہے، وہی اللہ کا آخری رسول ہے، اس نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب ان کا بتایا ہوا غلام ایسا ہے جس کی شکل اور صورت ایسی ہے، جس کے ایمان کا یہ عالم ہے، تو جس مصطفیٰ نے تمہیں اسلام سکھایا ہے اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ اب دیر نہ کرو، کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ وہ کام کرنے آئے تھے، تجارت کرنے آئے تھے، دھندا کرنے آئے تھے، مسلمان کر کے جا رہے ہیں، ایمان کی آبیاری کر کے جا رہے ہیں، ایمان کو پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اگر ہم بھی ایسا کام کریں گے یہاں پر بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسی زندگی جیئیں۔ اب قیامت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، قیامت بہت نزدیک سے نزدیک آ چکی ہے، کافی نشانیاں رونما ہو چکی ہیں، چند نشانیاں باقی ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، حضرت امام مہدی کا پیدا ہونا، دابت الارض کا نکلنا، دجال کا نکلنا، بس یہی 4-5 باقی ہیں، اس کے بعد میں قیامت ہی قیامت ہو جائے۔ اور اگر ہم قیامت سے پہلے اپنی تیاری نہ کریں، اپنی موت سے پہلے ہم اپنی تیاری نہ کریں تو ہم سے بڑا کم عقل کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کم عقل کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، عقل سلیم عطا کی، اور ایسی عقل سلیم عطا کی کہ ہم دوسروں کو عقل دینے والے ہیں، ہم دوسروں کو طریقہ سکھانے والے ہیں، ہم دوسروں کو ڈھنگ زندگی کا سکھانے والے ہیں، اور ہمارے پاس عقل نہ ہو، ہمارے پاس ڈھنگ نہ ہو تو ہم سے بڑا کم عقل اور بے نصیب کون ہوگا؟ یہ تو ہمارے نصیبوں کا مقدر ہے، یہ تو ہماری قسمت عروج پر ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کردگار کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ تو ہماری عظمتیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں غوث آدم جیسا ولی عطا فرما دیا، ورنہ ہم تو کہیں کے نہیں ہوتے۔ اگر اللہ ہمیں نہ معلوم کون سی امت میں پیدا کر دیا ہوتا تو کب کے ہم مر گئے ہوتے، نہ معلوم کون سا عذاب ہم پر آ گیا ہوتا۔ آج مسلمانوں غور کرو، مسلمانوں حق بیان کرو،
اور حق کی بات دیکھو کہ آج مسلمانوں کے اندر کون سا ایسا ظلم ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو مسلمان نہیں کرتے۔ ہر گناہ میں مسلمان آگے ہوتے ہوئے نظر آتے، لیکن پھر بھی ان پر عذاب نہیں آتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میرے آقا کا صدقہ ہے جو ہم پر عذاب نہیں آتا، ورنہ ہم نے کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی ہے جو ہم پر عذاب نہیں آتا۔ ہم ہر ولی کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی ایک ولی کا ایسی زندگی دکھا دو کہ جس نے نماز نہ پڑھی ہو اور وہ ولی بن گیا ہو۔ صرف ایک ولی ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کا مجذوب ولی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اسے دنیا سے اور دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انہیں کبھی کھانے کمانے کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کھائے گا کون کمائے گا، اس لیے ان پر نماز معاف ہے۔ انہیں اپنے تن چھپے ہونے یا تن کھلے ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان پر نماز معاف۔ اگر انسان اپنی ذریعے معاش کے لیے فکر کرتا ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے فکر کرتا ہے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کی فکر کرتا ہے، تب اس پر نماز معاف نہیں ہے۔ پھر تو اس کے لیے نماز فرض ہے، نماز پڑھے۔ نماز نہ پڑھے گا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک بار نماز چھوڑ دی اسے 100 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیں کہ ہماری 100 سال کی تو زندگی نہیں، ہماری زندگی تو صرف 50-60 سال کی ہوتی ہے، 70 سال میں نپٹ جاتے ہیں۔ بہت ہوتے ہیں جو 80-90 کو پہنچ جائیں، اور پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جوانی تک تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہم تو ایسے ہو جاتے ہیں 40 سال تک کوئی نماز نہیں پڑھتا، بہت سارے تو ایسے کہ بڑھاپا آ جاتا نماز نہیں پڑھتے، ہے نہیں ہے؟ لیکن غوث اعظم کے صدقے میں غوث اعظم کو دیکھو اور ہم نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ میرے آقا کریم کہ وہ مقدس بیٹے جن کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، آپ نے 15 سال تک جنگلوں میں عبادت کی ہے۔ 15 سال آپ نے جنگلوں کے اندر عبادت کی ہے، اور کیسی عبادت کی؟ آپ نے 15 سال لگاتار ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک پوری رات پڑھا ہے۔ 15 سال ایک پیر پر کھڑے ہو کر لگاتار آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ آپ بتائیے کیسی عبادت کی ہوگی؟ آپ جنگلوں کے اندر رہتے تھے، پوری جنگل کے لوگ آپ کو جانتے تھے۔ اس زمانے میں ڈاکو رہتے تھے بہت جنگل کے اندر، لیکن غوث اعظم کو کسی کا خطرہ نہیں تھا سوائے پروردگار عالم کے علاوہ۔ ڈر کسی کا نہیں تھا رب کے علاوہ، رب کا ڈر تھا۔ جنگل کے اندر چلے جاتے۔ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ ذکر کرنے لگے اللہ اللہ کا۔ آپ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ایسی چیخ نکلی کہ پورے جنگل کو ڈرا دیا۔ پورے جنگل میں وہ چیخ گونج گئی، جتنے بھی ڈاکو اس جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے سارے ڈر گئے۔ کہا یہ کون سی چیخ ہے، کون اس جنگل میں ہے؟ تمام اس چیخ کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، کدھر سے آواز آ رہی ہے۔ جب جا کر دیکھا تو غوث اعظم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میرے عبد القادر جیلانی ہوش میں نہیں تھے، بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ تو کسی نے پہچان لیا، کہا یہ تو دیوانہ عبد القادر ہے، یہ گاؤں میں نہیں رہتا، یہ شہر میں نہیں رہتا، یہ تو جنگلوں کے اندر پڑا رہتا ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کئی روز کے بعد آپ کے مریدین جب پہنچے ہیں، اٹھا کر لے کر آئے، اٹھا کر جب لے کر آئے پوچھا گیا کہ حضور آپ کتنے روز سے اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اس بے ہوشی کے عالم میں ہیں؟ آپ فرماتے 15 روز گزر گئے ہیں، مجھے 15 روز پہلے معلوم تھا کہ میں 15 روز پہلے عبادت کر رہا تھا، ایک چیخ منہ سے نکلی ہے، مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کہا کیا معاملہ تھا، کیوں یہ چیخ نکلی، آپ کے کیوں ہوش غائب ہو گئے، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا میں عبادت کر رہا تھا، عبادت کرتے کرتے میری نگاہ جہنم پر پہنچ گئی تھی، میں نے جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا۔ جب میں نے جہنم کے عذاب کو دیکھا میں اللہ کی قہاریت والی صفت سے ڈر گیا، اور جب مجھے ڈر طاری ہوا تو میرا بدن کانپنے لگا، اور جب بدن کانپا تو منہ سے آواز نکل گئی، میں جہنم کے عذاب کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اے لوگوں، وہ عبد القادر جیلانی جس کو رب قسمیں دے دے کر کھلاتا ہو، وہ عبد القادر جیلانی جس کو رب قسمیں دے دے کر پلاتا ہو، وہ عبد القادر جیلانی جس کو رب کہے اے عبد القادر تو مجھ سے باتیں کر لے، وہ عبد القادر جیلانی جہنم کا عذاب دے کر ڈر جائے۔ ہمارے پلے میں تو کوئی نماز نہیں ہے، ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اے لوگوں، ہمیں کس قدر خواب جہنم کا کرنا چاہیے۔ ہم واقعی غلام بننا چاہتے ہیں تو نمازوں کو شروع کر دیں، جہنم سے ڈرنا شروع۔
ہم عبد القادر کے غلام بن جائیں، سبحان اللہ سبحان غوث اعظم کے غلام بن جائیں گے، لیکن نہیں، ہمیں خوف نہیں ہے، ہمیں اللہ جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم تو یہ اسی خام خیالی میں جی رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ گھر میں پڑے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے بخش دے گا، اللہ رحمان الرحیم ہے بخش دے گا۔ اللہ کے اس ولی کی بیوی ایک ولی کے پاس پہنچی اور کہا میرا شوہر بڑا ہی ایسا ہے کہ دن بھر چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رحیم ہے بخش دے گا، اللہ کریم ہے معاف فرما دے گا، اللہ غفار ہے بخش دے گا، اللہ رحیم ہے رحم فرمائے گا۔ نہ کوئی کام کرتے، نہ عبادت کرتے، نہ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جا کر ان کی کان میں یہ کہہ دینا کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، جب قہر ڈھہنا پہ آتا ہے تو اچھی اچھی عمارتیں زمین دوش کر دیتا ہے، جب جبر کرنے پہ آتا ہے تو اچھے اچھے متقیوں کو پکڑ کر رکھ لیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے لوگوں، جب وہ عورت آئی، آنے کے بعد میں اس نے اپنے شوہر کی زبان سے سنا اللہ رحیم ہے رحم فرمائے گا، وہ قریب گئی، کان پکڑا اور کہہ دیا اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ جب یہ سنا ہے کھڑے ہو گئے کہ میں نے آج تک یہ صفت سنی نہیں تھی، آج تک میں نے یہ شان دیکھی نہیں تھی کہ اللہ جبار بھی ہے۔ گھر کو چھوڑا، جنگل کا رخ عطا کر دیا، جنگل کا رخ کیا اور جانے کے بعد ایسی عبادت و ریاضت کر کے 16 سال کے بعد لوٹ کر آئے ہیں۔ جب لوٹ کر آئے تو آپ کے چہرے کا نور الگ تھا۔ بی بی کہتی ہے کیا معاملہ ہوا، تمہارا تو جغرافیہ بدل گیا ہے، تمہارے تو چہرے کا نور بدل گیا ہے کہ اب بی بی نہ کہو، اب تو میں ایسا بن کر آیا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اے میرے بندو، اے میرے رب کے بندو، اے میرے مسلمان بھائیو، اے ایمان والو، ایسی عبادت کرنے والے ہو جاؤ کہ رب تمہارے لیے تیار رہے، رب کی رحمتیں ہما وقت تمہارے گھر میں برستی رہے۔ ایسی عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ایسی عبادت نہ کرو جو دکھاوے کے لیے عبادت ہو، ایسی عبادت کرو جو غوث اعظم عبادت کر کے چلے گئے ہیں۔ جو زبان سے مانگا ہے اللہ نے وہ عطا کر دیا ہے۔ ایک بار آپ جنگلوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں، کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئی، غوث اعظم کو پیاس لگتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے غوث اعظم نے کہا اللہ اللہ، تیرے بندے عبد القادر کو پیاس لگ رہی ہے، اے اللہ مجھے پانی عطا کر دے۔ اللہ نے پانی عطا کر دیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا پانی پی لیا، نہ کوئی لوٹا ہے نہ کوئی ہے، اللہ کے رحمت کا پانی آیا، چلو میں لیا، آپ نے پی لیا۔ پھر عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ایک بادل نے آپ کے سر پر آ کر سایہ کر لیا، اندر سے آواز آتی ہے عبد القادر کیا کرتے ہو، نماز پڑھو نہ پڑھو تمہاری بات ہے، اب ہم نے تمہارے لیے نماز کو معاف کر دیا ہے، تمہارے اوپر نماز معاف کر دی گئی ہے، اب پڑھنا تو تمہارا کام ہے، نہ پڑھو گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، جاؤ اپنے گھر میں جاؤ، اپنے بچوں کو مجدہ سنا دو کہ تمہارے اوپر نماز معاف ہو گئی ہے، اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرو۔ آج کا کوئی پڑھا لکھا ہوتا، آج کا کوئی کہنے والا ہوتا، آج ہم ہوتے، ہمارے اوپر ایسی باتیں آ جاتی، ہم تک ایسے کانوں میں آواز آ جاتی تو نماز چھوڑ کر ہم بیٹھ جاتے۔ آج جب کوئی بات نہیں آتی ہے تو چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، نماز تمہارے اوپر معاف ہو جائے گی۔ آج ہم اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، دگی دگی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کبھی مرید نہ ہونا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے کبھی ان کو پیر نہ بنانا۔ اگر پیر بنانا ہے تو آل رسول کو پیر بنا لینا۔ اے لوگوں، ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مرید ہو جانا، میرے رسول اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کو قبول کر لینا۔ ایسے لوگوں سے مرید ہو، اور آپ کسی کی کرامت نہ دیکھا کرو کہ کسی ولی میں کوئی کرامت ہے کہ پتھر کو توڑ دیا جائے، کہ یہاں بیٹھا بیٹھا وہ کعبے کے اندر سے کسی کتے یا کسی کو بھگا دے۔ ایسے پیر کے ہاتھوں میں نہ دیکھو، کسی کی کرامت نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہمارا پیر جو ہے 5 وقت کا نمازی ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہے۔ سب سے بڑی کرامت تو پیر کی یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کا پابند ہو اور 5 وقت کا نمازی ہو، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہوتی۔ اور حضور صاحب سجادہ قاری فصیح مجیبی صاحب مد ظلہ العالی آپ کے سامنے رونما ہے، ایسی شخصیت ہمیں کہاں ملے گی؟ کسی شاعر نے ایسی صورتوں کو دیکھ کر کہا ہے کہ خوشبو بتا رہی ہے جنت کے پھول ہو، خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہو، اور چہرہ بتا رہا ہے آل رسول ہو۔ ایسی صورتوں کو دیکھ کر، ایسے پیروں سے آ کر مرید ہو، پتہ یہ چلتا ہے کہ بروز قیامت یہ خود کھڑے ہو جائیں گے نبی کی بارگاہ میں اور کہیں گے نانا
یہ میرے ماننے والے ہیں، نانا یہ میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کو آپ تک لے کر آیا ہوں، آگے لے جانا آپ کا کام ہے۔ کیا میرے نبی نے کبھی اپنے نواسوں کی بات کو ٹالا ہے؟ کیا میرے نبی نے کبھی اپنے نواسوں کی بات کو منع کیا ہے؟ میرے حسین نے کبھی مصطفیٰ سے کہا نانا میں آپ کے کاندھے پر بیٹھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے کاندھے پر بٹھا لیا؟ میرے حسن نے کہا نانا میں آپ کے سینے پر بیٹھنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ لیٹے اور حسن کو سینے پر بٹھا لیا۔ میرے حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑا، پیر کھڑے کر دیے، مصطفیٰ کھڑے ہو گئے اور کہا اے میرے شہزادوں چڑھ جاؤ۔ دونوں چڑھ رہے ہیں، آپ پیر پر چڑھے، گھٹنے پر آئے، آپ شکم اطہر پر آئے، آپ سینے پر آئے، کاندھے پر آئے۔ اور جب حسین سے پوچھا گیا اے حسین جب تم مصطفیٰ کے ہاتھ پکڑ کر جب مصطفیٰ کے جسم اقدس پر چڑھ رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا؟ آپ نے جوانی کے عالم میں یہ کہا تھا کہ جب میں نے نانا کے ہاتھ پکڑ کر پیروں سے لے کر سینے تک کا سفر کیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سے ساتوں آسمان کا سفر کر لیا ہو، زمین سے لے کر ساتوں آسمان کا سفر کر لیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ یا علی، یا علی۔ وہی امام حسین کے شہزادے، وہی امام حسن کے شہزادے جناب عبد القادر محی الدین بغدادی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، میرے مصطفیٰ معراج کی رات تشریف لے گئے، اور جب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے والے ہیں، آگے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی آگے آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ شخصیت کون ہے، یہ کون بندہ ہے اللہ کا جو ادھر آ رہا ہے؟ تو جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ پہچانا؟ کہا نہیں کہ یا رسول اللہ پہچانیے یہ آپ کا شہزادہ عبد القادر ہے، آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ وہ عبد القادر جو معراج کی رات میرے مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے جائیں تو ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ جن کی بشارتیں مصطفیٰ کی زبان سے آئیں ان کے مقام مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ وہی عبد القادر جیلانی ہے، 7 برس کی عمر ہے آپ کی، آپ اپنے نانا کی خانقاہ میں ہے، ایک عورت دکھیاری عورت اپنے مردہ بچے کو اپنے بغل میں دبا کر لے کر آتی ہے، اور آنے کے بعد میں حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں جا کر اپنے بچے کو رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے عبداللہ صومعی آپ اللہ کے ولی ہو، میں نے اس دربار کا نام بہت سنا ہے، میں نے سنا ہے یہاں مردوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے، میں نے سنا ہے یہاں دکھی دلوں کا دکھ دور کیا جاتا ہے، میں نے سنا ہے یہاں بے سہاروں کے سہاروں کو بنا دیا جاتا ہے۔ اے عبداللہ صومعی میں اپنے مردہ بچے کو لے کر آئی ہوں، میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اسے زندہ کر دیجئے۔ عبداللہ صومعی نے آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کا نظارہ کیا، عبداللہ صومعی نے کہا بی بی اٹھا لے جاؤ، اے اللہ کی بندی اس بچے کو اٹھا لے جا، اے خاتون یہاں سے چلی جاؤ، اب اس کو زندگی نہیں ملنے والی ہے، جتنی زندگی تھی اللہ نے عطا کر دی ہے، اب وہ روتی ہوئی واپس آ رہی ہے۔ ادھر سے جب واپس آئی ہے جناب عبد القادر جیلانی سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ماں کیوں روتی ہو، اے ماں تو کیوں رو رہی ہے، بتا تو صحیح، کہا میں یہاں آئی تھی بڑے دور سے، اس دربار کا نام سن کر آئی تھی کہ یہاں بچوں کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے، یہاں مردوں کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے، دکھیاروں کو دکھ کو دور کر دیا جاتا ہے، لیکن میرا تو دکھ دور نہیں ہوا، میرے تو بچے کو زندگی نہیں ملی، میں کیا سبق لے کر جاؤں گی؟ کیا ہوا کہ میرا بچہ مردہ ہے، میرا بچہ مر چکا ہے، میرا بچہ اپنی سانسوں کو روک چکا ہے، میرا بچہ میرے بغل میں دبا جو ہوا ہے، میرے کپڑوں میں جو لپٹا ہوا ہے وہ اپنی سانسوں کو چھوڑ چکا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی آواز نکلتی ہے جب اس کے آنسوؤں کو دیکھا ہے، اس کے رونے کو دیکھا ہے، اس کے بلکنے کو دیکھا ہے، زبان ترجمان عبد القادر سے نکلتا ہے اے ماں روتی کیوں ہے؟ ارے اپنے بچے کو تو دیکھ، کس نے کہا تیرا بچہ مر گیا ہے؟ وہ تو اپنے تیری گود میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنے بچھونے میں ہنستا ہوا نظر آتا ہے، اس کے سر سے کپڑا ہٹا، جب کپڑا ہٹایا گیا عورت کہتی ہے کہ جو میں بچہ مردہ لے کر آئی تھی میری گود میں مسکراتا ہوا نظر آتا،
میں جس بچے کو گود میں لے کر آئے تھے وہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے. یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان ہے. یہی اللہ کا بندہ عبد القادر جیلانی جب آپ شباب عروج پر تھے، تمام لوگ آپ پر حملے پہ حملے کر رہے تھے. اس وقت کا دور تھا جب اسلام کو دہریے دبانا چاہتے تھے. اس وقت کا دور تھا جب یہود و نصارہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. اس دور میں اللہ نے کرامتوں کے ساتھ غوث اعظم کو پیدا کیا ہے. اس دور میں اللہ نے کرامت والا بنا کر غوث اعظم کو پیدا کیا گیا ہے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ کرامتیں دے کر بھیجا گیا، یہ اتنا ہی ہوگا. اب یہ کہہ دیجئے غوث اعظم کو سراپا کرامت بنا کر بھیجا. کرامت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور کیسے لوگ آئے ہیں میرے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں. چند پادری آئے، چند یہود و نصارا کے راہب آئے. آنے کے بعد میں عبد القادر جیلانی سے کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی سنو، اے غوث پاک سنو، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے بہتر ہے، نبیوں کے علم کے وارث ہیں. اے عبد القادر تیری نبی کا کہنا ہے کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. کیا تم واقعی نبیوں کی طرح ہو؟ کہ واقعی میں تمہارے پاس ان نبیوں کی طرح ہے، واقعی میں تمہارے پاس ان انبیاء کی طرح علم ہے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک راہب بولا، ایک آگے بڑا پادری اور کہتا ہے کہ میرا نبی حضرت عیسیٰ ہے، وہ ایسا ہے کہ مٹی سے اگر پرندے بنا دے اور پھونک مارتے زندہ ہو جائے، مردوں کو زندہ کر دے. اور وہ ایک پادری ایک راہب آگے بڑھا جو حضرت موسیٰ کو ماننے والا تھا. میرا نبی ایسا ہے کہ اگر پتھر پہ ڈنڈا مار دے تو پانی کے چشمے نکل جائیں، اگر دریا پہ ڈنڈا مار دے تو راستہ نکل جائے. مجھ کو اللہ نے وہ نبی عطا کیا ہے. اللہ. حضرت جناب عبد القادر جیلانی کہتے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ پادری بولا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی کسی مردے کو زندہ کر دو، تم بھی کسی مردے کو زندہ کرو. حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا چلو کہاں چلتے ہو؟ ایک پرانے سے زمانے کے قبرستان میں لے جا کر کھڑا کر دیا. ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، عبد القادر اس کو ہم زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. میرے عبد القادر جیلانی نے ٹھوکر ماری ہے، کہا کم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا اور پوچھا اے مرنے والے بتا تو صحیح تو کون سے زمانے کا ہے؟ کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہ قیامت نہیں آئی ہے، ان لوگوں کے استفسار پر، ان لوگوں کے کہنے پر تجھے زندہ کیا گیا ہے. ذرا انہیں بتا دے تو کون سے زمانے کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. اس نے کہا تھا آج کے زمانے سے 3000 سال پہلے کا زمانہ تھا، جناب حضرت دانیال علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہو. اللہ قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تیرا. شان ہے جناب عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ رحمت و پیارو. ہم غوث اعظم کے سچے اور پکے غلام بن جائیں، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں. یہاں پر بھی ہمارے لیے عیدیں ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عیدیں ہوں گی، لیکن ہوں گی جب ہم غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگے. ہم بتائے ہوئے طریقے پر کیسے چلیں؟ میرے غوث اعظم کی والدہ نے ایک بار کہا کہ جھوٹ مت بولنا. آپ نے ساری عمر جھوٹ نہیں بولا، یہ تو والدہ کا فرمان تھا. اللہ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. جو جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ دھندے میں جھوٹ بولے، کاروبار میں جھوٹ بولے، مذاق و مسخری میں جھوٹ بولے یا بات بنانے کے لیے جھوٹ بولے، ہر وقت اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے، ہر وقت اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے. ہم اس تمام چیزوں سے بچنے والے ہو جائیں اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مت والے ہو جائیں، اولیاء امت کی جانثار ہو جائیں. اسی میں ہمارے لیے آفت و بلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اے لوگوں، ہماری جو پریشانیاں مادی پریشانیاں ہیں، آج جہاں جہاں دیکھو مسلمانوں کو ٹارگیٹ اور ستایا جاتا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں یہ پریشانیاں ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ پریشانیاں ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. ورنہ تو وقت ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ جناب عمر فاروق اعظم کے نام سے لرز جایا کرتے تھے. کسی وقت کے ولی، کسی وقت کے بادشاہ نہیں تھے، کسی شہنشاہ کے بیٹے نہیں تھے، صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تھے. سب ڈرتے تھے. کئی لوگ آئے ملاقات کے لیے، کہا دیکھیں کیسا دربار ہے. جب دربار آ کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق اعظم سوکھے ریت پر سوتے ہوئے نظر آئے، گرم ریت پر سوتے ہوئے نظر آئے.
اور پوچھا یہ شہنشاہ ہے، مسلمانوں کا یہ لیڈر ہے، مسلمانوں کا یہ بادشاہ جس کا کوئی دربار نہیں؟ اور ہم تو ایسے بادشاہوں کے دربار کے ہیں کہ جن کے سامنے لوگ سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا ہم ایسے بادشاہ نہیں ہیں کہ جن کے سامنے لوگ سر جھکائے کھڑے رہیں، ہم تو اس بادشاہ کے ماننے والے ہیں جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہم تو اس بادشاہ کے ماننے والے ہیں جن کے سامنے سب سر جھکاتے ہیں۔ اچھا اچھا بادشاہ ہو، اچھا اچھا شہنشاہ ہو، سب رب کے سامنے جھکتے ہیں، ہم رب کے بندے ہیں، آپس میں سب بھائی ہیں، کوئی کسی کا بادشاہ نہیں، کوئی کسی کا حاکم نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے ایک دوسرے کو امیر بنا لیتے ہیں اور امیر بنا کر اسی کی اقتداء میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے آج ہم اپنی مسجدوں کا امام بنا لیتے ہیں، جیسے امام کے پیچھے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پیچھے اس امام کے تمام نمازیں پڑھ ڈالتے ہیں۔ اے لوگوں تو اسی طریقے سے تمام عمل بھی ایسے کیا کرو کہ ہم امام کے ساتھ میں اچھے عمل کریں اور ان کے دامن کو پکڑ کر قیامت میں جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد